بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بیٹا جی، ہم سبق قدر یاس کے دوسرے حصے کی ریڈنگ کریں گے اس جگہ سے۔ ایک دن میں اپنے مطالعے کے کمرے میں بیٹھا تھا کہ علی بخش خلاف معمول رونی صورت بنائے ہوئے داخل ہوا۔ خلاف معمول، معمول کے خلاف، رونی صورت بنانا، رونے والی شکل بنانا۔ وجہ گرانی پوچھی تو کہنے لگے، وجہ گرانی بھاری پن کی وجہ، یعنی رونے کی وجہ۔ سلیم میاں نے ڈانٹا ہے، کہتے ہیں بدتمیز ہو، گوار ہو، دیہاتی ہو۔ گوار جاہل، ان پڑھ۔ میں نے بھی ارشادات کی شان نزول پوچھی، شان نزول نازل ہونے کی شان، نازل ہونے کی وجہ۔ تو بولا کل سلیم میاں کی غیر حاضری میں ان کے ایک دوست امجد صاحب آئے اور باہر برآمدے ہی میں آرام کرسی پر بیٹھ گئے۔ میں نے ان کے کہنے پر انہیں ٹھنڈے پانی کا گلاس پیش کیا، کافی دیر سلیم صاحب کا انتظار کرتے رہے، لیکن آخر مایوس ہو کر چل دیے۔ بعد میں سلیم صاحب کو بتایا تو مجھ پر برس پڑے، کہنے لگے کہ انہیں گول کمرے میں صوفے پر کیوں نہ بٹھایا۔ تو گول کمرے، ڈرائنگ روم، بیٹھک۔ تو سلیم کہتا ہے کہ اسے گول کمرے میں بٹھانا چاہیے تھا۔ کس چیز پہ؟ صوفے پر۔ ریفریجریٹر سے نکال کر کوکا کولا کیوں نہ پیش کیا؟ لیکن بیٹا جی، علی بخش نے اسے کیا پلایا تھا؟ ٹھنڈا پانی پلایا تھا، یہ لکھا ہوا ٹھنڈے پانی کا گلاس۔ تو سلیم جو ہے وہ کہتا ہے کہ اسے کیا پلانا چاہیے تھا؟ کوک پلانی چاہیے تھی۔ اب ہم جب سمجھے گا کہ ان لوگوں کو تواضع کا سلیقہ نہیں، دیہاتی ہیں، جنگلی ہیں، اور پھر جو منہ میں آیا کہہ دیا۔ تواضع، خاطر مدارت، خدمت، مہمان نوازی، سلیقہ، طریقہ، دیہاتی دیہات میں رہنے والا، جنگلی جنگل میں رہنے والا۔ علی بخش کی داستان غم ختم ہوئی تو سلیم میاں بھی آ گئے۔ داستان غم، غم کی کہانی۔ علی بخش کے چہرے پر لکھی ہوئی شکایت دیکھی تو اپنے دل پر لکھی ہوئی شکایت بیان کرنے لگے۔ ہم نے سکون سے یہ قصہ سنا۔ طرفین کے بیانوں سے واضح تھا کہ تنازع بہت خفیف ہے، اور یہ کہ دو طرفہ طوفان کا حدود اربع ایک چائے کی پیالی میں سما سکتا ہے۔ طرفین دونوں طرف کے، تنازع لڑائی، جھگڑا، خفیف، ہلکا، حدود اربع 4 سمتیں۔ مطلب یہ کہ اتنا بڑا یہ طوفان نہیں تھا، یہ طوفان چھوٹا سا تھا، اتنا چھوٹا کہ یہ ایک چائے کی پیالی میں سما سکتا تھا۔ علی بخش اس لیے ناخوش تھا کہ اسے دیہاتی کہا گیا تھا، اور سلیم میاں اس بات پر برہم تھے کہ علی بخش کی غلطی کی وجہ سے امجد نے انہیں دیہاتی سمجھا ہوگا۔ برہم بھی بیٹا یہی ہوتا ہے، ناخوش ہونا۔ ہمارے نزدیک دیہاتی ہونا یا سمجھا جانا ایسی ناقابل برداشت قباحت نہ تھی، قباحت برائی۔ چنانچہ ہم نے ہنسی ہنسی میں دیہاتی پن کے فضائل بیان کرنا شروع کیے، فضائل، خوبیاں، اور اس بلاغت کے ساتھ کہ سلیم اور علی بخش دونوں مسکرا دیے اور باہم راضی ہو گئے۔ بلاغت ہوتا ہے بیٹا جی خوش بیانی، یعنی اچھے الفاظ کا چناؤ کرنا۔ باہم مطلب آپس میں، باتوں باتوں میں ہم ایک دیہاتی کا قصہ سنانے لگے، قصہ، کہانی سنانے لگے۔ تو اب بیٹا جی وہ یہ کہانی سناتے ہیں۔ ایک تھا لڑکا جو اپنے گاؤں سے پرائمری پاس کرنے کے بعد شہر کے ہائی اسکول میں جا داخل ہوا۔ تو گاؤں سے اس نے کون سی تعلیم پاس کی؟ پرائمری کی، اور شہر آ گیا پڑھنے کے لیے۔ اپنے گاؤں میں تو وہ چھوٹا موٹا چودھری یا چودھری کا بیٹا تھا، لیکن تھا ٹھیٹھ دیہاتی۔ ٹھیٹھ کا مطلب ہوتا ہے پکا۔ پہلے دن کلاس میں گیا تو ننگے سر پر صافہ باندھ رکھا تھا۔ صافہ بیٹا یہ چادر جو گاؤں کے لوگ جو ہے نا سر پہ باندھتے ہیں۔ بدن پر کرتا اور تہمت جو ہے یہ چادر جو شلوار کی جگہ باندھتے ہیں، اور پاؤں میں پوٹھوہاری جوتا۔ پوٹھوہاری جوتا جو ہوتا ہے نا بیٹا جی، یہ جیسے پیشابری چپل ہوتی ہے، اس شکل کا یہ جوتا ہوتا ہے۔ ماسٹر جی نے شلوار پہننے کو کہا تو دھیمی آواز میں بولا، دھیمی آہستہ آواز میں کیا بولا؟ او خدا، ستھن تے کڑیاں پاؤندیاں نے۔ ستھن بیٹا شلوار کو کہتے ہیں، کڑیاں لڑکیاں، پاؤندیاں نے پہنتی ہیں، کہ او خدا شلوار جو ہے وہ تو لڑکیاں پہنتی، یعنی یہ وہ دور تھا کہ جب مرد جو ہے وہ تہمت باندھتے تھے اور لڑکیاں جو ہے وہ شلوار پہنتی تھی۔ تو شہر میں یہ تھا کہ لڑکے بھی شلوار پہنتے، تو وہ بڑا پریشان ہو گیا۔ سلیم میاں یہ سن کر کھلکھلا اٹھے اور بولے، کھلکھلا اٹھنا مطلب زور سے ہنسنا، کہکہا مارنا، زیادہ خوش ہو جانا۔ تو کیا کہا؟ سچ مچ پکا پینڈو تھا، مگر ابا جان وہ پتلون کیوں نہیں پہنتا تھا؟ پتلون بیٹا جی پینٹ کو کہتے ہیں۔ میں نے کہا بیٹا یہ آج سے 40 برس پہلے کی بات ہے۔ تو کب سے؟ جب یہ مضمون لکھا گیا اس سے 40 سال پہلے کی۔ ان دنوں اگر ماسٹر جی خود بھی پتلون پہن لیتے تو شہر کے کتے انہیں ولایت پہنچاتے۔ مطلب یہ کہ پینٹ کوئی پہنتا نہیں تھا تو پینٹ پہننے والا عجیب لگنا تھا، تو عجیب لگنے کی وجہ سے کتے کیا کرتے؟ اس کے پیچھے پڑ جاتے اور اسے کہاں پہنچاتے؟ ولایت۔ ولایت مطلب آپ یورپ سمجھ لیجیے۔ سلیم میری بات پوری طرح سمجھے بغیر ہنس دیے۔ بوڑھا علی بخش پوری طرح سمجھ کر مسکرایا، کیونکہ علی بخش نے وہ کلچر دیکھا ہوا تھا کہ جب لوگ پینٹ نہیں پہنتے تھے۔
تو سلیم جو اسے تو سمجھ بھی نہیں کہ اس بات کا کیا مطلب ہے. ہم نے کہانی جاری رکھی. ان دنوں پتلون پوش خال خال ہی نظر آتے تھے. پتلون پوش پتلون پہننے والے, پینٹ پہننے والے. خال خال اکا دکا کہیں کہیں کوئی. مثلا سارے اسکول میں ایک سیکنڈ ماسٹر صاحب تھے جو سوٹ پہنتے تھے. تو سوٹ پہنتے تھے مطلب پینٹ کوٹ پہنتے تھے. لڑکے انہیں جینٹل مین کہا کرتے تھے. لو جی بچوں نے ان کا نام کیا رکھا؟ جینٹل مین. تو ماسٹر جی نے کہاں سے تعلیم پائی تھی؟ تو لاہور میں تعلیم پائی تھی. اور رہنے والے کہاں کے تھے؟ وہیں کے رہنے والے, مطلب لاہور کے رہنے والے تھے. ہر فقرے میں 2-3 لفظ انگریزی کے بولتے تھے اور لڑکے رشک سے مرنے لگتے تھے. رشک برابری کی خواہش کہ کاش ہم بھی ایسا بول سکیں. آج مزاج تھے, ہاکی کے کھلاڑی تھے اور شکار کے شوقین. تو بیٹا جی وہ ماسٹر صاحب جو ہے کس کھیل کے کھلاڑی تھے؟ ہاکی کے. اور کس چیز کا ان کو شوق تھا؟ شکار کا. ایک دفعہ دسمبر میں شکار کرتے کرتے اسی دیہاتی لڑکے کے گاؤں جا نکلے. تو بیٹا شکار کرنے کس مہینے میں گئے وہ؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دسمبر میں. آپ نے رات ہو رہی تھی, آپ نے اسی کے ہاں ٹھہرنے کا فیصلہ کیا اور ان کے دروازے پر جا دستک دی. لڑکے نے اچانک ماسٹر جی کو گھر کے دروازے پر دیکھا تو ایک لمحے کے لیے چکرا سا گیا, مطلب وہ حیران ہو گیا. ماسٹر صاحب نے کئی دفعہ مذاق میں کہا تو تھا کہ ہم ایک دن چھوٹے چودھری کے مہمان بنیں گے. ماسٹر جی اسے چھوٹا چودھری بھی مذاقن ہی کہتے تھے, لیکن چودھری کی توقع تھی, امید کہ ماسٹر جی مذاق کو مذاق کی حد تک ہی رکھیں گے, مطلب یہ کہ وہ کبھی آئیں گے نہیں. مگر آج وہ حد پھلانگ کر اس کے روبرو آ کھڑے ہوئے تو چھوٹے چودھری کو میزبانی کے بغیر چارہ نہ تھا. روبرو سامنے, چارہ کوئی اور تدبیر نہیں تھی, یعنی ان کی میزبانی کرنی ہی کرنی تھی. تو بیٹا جی آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اللہ حافظ.